اچھا بولنا خاموشی سے افضل ہے. مبلغ جو بیان کرتا ہے اور جو شریعت کے مطابق بیان کرتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو وہ اس کا بولنا خاموشی سے افضل ہے، ثواب زیادہ ہے اس میں. بلکہ بعضوں کا تو بولنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. فرض کی صورت یہ کہ ہاں بھائی آپ مسلمان ہو یا کیا ہو، تو یہ اب فرض ہو گیا، بولو گے وہ مسلمان ہوں. اب یہ کہ لکھ کر بتا دے میں مسلمان ہوں تب بھی غالباً چل جائے گا، یعنی اس کو جواب مل جائے کہ تو آپ کون ہیں. اور بعض صورتوں میں تو زبان ہی سے جواب ضروری ہے. کسی نے کہا السلام علیکم، اب آپ نے لکھ کر جواب دکھایا تو واجب ادا نہیں ہوگا، گناہ گار ہی رہیں گے. وعلیکم السلام آپ کو اسی وقت اور زور سے کہنا پڑے، دونوں واجب ہے. زبان سے بولنا بھی واجب اور فوراً جواب دینا بھی واجب، تاخیر بھی نہیں چلے گی. چھینک مارنے والے نے حمد کی الحمدللہ کہا تو سننے والے پر واجب ہے کہ زبان سے کہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے. تو بہرحال یہ کہ وہ خاموشی ہر صورت میں اچھی نہیں ہے، بلکہ صوم سکوت یہ اس کو مکروہ لکھا ہے ہمارے شریعت میں، چپ کا روزہ. جہاں ضرورت ہو شریعت تقاضا کرے وہاں بولنا ہوگا، ورنہ ہمارے ہاں تو غیر بلا ضرورت بک 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 ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں بڑی مطلب ہے کہ رونگ نمبر لگتے ہیں اور بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں. وہ جو چپ رہتا ہے اس کو بھی شیطان دوسرے انداز سے کھیلتا ہی ہے، اس سے بھی اس کو غصہ زیادہ دلائے گا. جو اشارے نہیں سمجھے گا، تحریر نہیں سمجھے گا، اس پر غصہ آئے گا کہ یار سمجھتا ہی نہیں ہے، یا بالکل یار اکھڑ ہے، دماغ ہی نہیں ہے اس کا. اب اس طرح کے وسوسے، بدگمانیاں، پھر غصے میں کچھ لکھ کر اس کو دیکھا جائے تو یار مجھے بدھو معلوم ہوتا ہے، کیا تو بدھو معلوم ہوتا ہے، میں نے لکھ کر سمجھا تو سمجھتا نہیں ہے. اب یہ دل آزاری ہوئی تو یہ لکھ کر گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لکھ کر کسی کا عیب بھی کھل سکتا ہے، لکھ کر غیبت بھی ممکن ہے، لکھ کر چغلی بھی ممکن ہے. بہت سارے گناہ جو ہے لکھ کر گفتگو کرنے میں بھی ممکن ہے، جس کو ہم قفل مدینہ کہتے ہیں. اس قفل مدینہ کی بھی مطلب ہے کہ بعض ایسی باتیں کہ جو گناہ میں ڈال دیتی ہیں آدمی کو. اشاروں میں بات کرتے ہیں ہم، یہ بھی قفل مدینہ کے ہمارے اشارے کہلاتے ہیں. لیکن اشارے میں گالی بھی دی جاتی ہے، اشارے میں غیبت بھی کی جاتی ہے، اشارے میں کسی کی بے عزتی بھی کی جاتی ہے، اشارے میں کسی کی دل آزاری بھی کی جاتی ہے. تو اب ایسے اشارے پھر قفل مدینہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. قفل مدینہ وہ کہ جس میں شریعت نے جہاں اجازت دی ہے وہاں خاموشی سے گزارا کر رہا ہے، جہاں شریعت نے اجازت دی وہاں اشارے سے کام چلا رہا ہے. اور یہ سارے کام جو لکھ رہا ہے، یہ سارے کام جو ہے اس میں کہیں بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. یہ ہے قفل مدینہ. اور مستحب بھی چھوٹ رہا ہے اگر، تو اب قفل مدینہ نہیں ہے. یہ مثال کے طور پر کسی پر انفرادی کوشش کرنی ہے اور اس انفرادی کوشش سے بچنے کے لیے میں نے قفل مدینہ لگایا، میں چپ رہوں. اب یہ چپ رہنا جو ہے نا، یہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ انفرادی کوشش کرے، اس کو سمجھائے، اجتماع کی دعوت دے، قافلے کی دعوت دے، جو بھی اپنا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو مدنی ماحول کی برکتیں بتائے. تو یہ چپ رہنے سے افضل کام ہے. مگر یہ کام ہم کم کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں گناہوں پر یا فضول بحثیں اتنی کرتے ہیں ہم جس کی انتہا نہیں. اب جیسے کہ ملک کی حالات پر تبصرے کرتے ہیں ہمارے تبصرے جو ہے نا وہ عموماً فضول ہوتے ہیں یا گناہوں بھرے ہوتے ہیں. کسی سیاسی لیڈر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی کسی وزیر کو، کسی ایم این اے کو خواہ مخواہ نشانہ بنا لیتے ہیں اور لگے مقصود اصلاح نہیں ہوتی. مرشد دا دیدار بڑا سونا